بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ خوبصورت مہینہ اور اس میں یہ خوبصورت موسم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی اور ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری سے اپنے غلطیوں کی، کوتاہیوں کی اور اپنی کمزوریوں کی معافی طلب کریں۔ اسلام کا جو معافی طلب کرنے کا نظام ہے، یہی اصل میں وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس کا تعلق رواداری سے ہے۔ رواداری کے لیے دو کانسیپٹس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے ٹالرنس اور دوسرا ہے انٹالرنس۔ اگر آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر اتنے انکریزنگ ٹرینڈز آف انٹالرنس ملیں گے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم انسانوں کے معاشرے میں نہیں رہتے بلکہ ہم جنگل میں رہتے ہیں، اور یہ وہ جنگل ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہے۔ عام طور پہ جنگل کا بھی کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، اور آپ کو اس کے مظاہر جگہ جگہ ملیں گے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں ہی آپ دیکھیے لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، ٹریفک کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں، پکوڑے لینے جا رہے ہیں، سموسے لینے جا رہے ہیں، جلیبیاں لینے جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں آفس سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی یہ ایوری ڈے چیزیں ہیں۔ پھر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گاڑی کو مار دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بچے لڑ پڑے، گولیاں چل گئی، ایک دوسرے کو مار دیا، پتنگ بازی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار دیا۔ اور ایسے ایسے مظاہر بھی ہیں کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے میں، یعنی میں آپ کو یہ ایگزامپل اس لیے دینا چاہتا ہوں، اور میں اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے ان رویوں کو ختم کیا تھا۔ یعنی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے ان لوگوں کی جو مساجد میں جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لباس کے اعتبار سے، مرد و زن کے لباس کو آپ دیکھیں کہ تو سب سے زیادہ آپ کو اس میں اسلام کی جھلک نظر آئے گی۔ یہ ہماری خوبیاں ہیں، اور اسلام کی حرمت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر ہم اپنی تن، من، دھن، ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ بھی اسلام کے اور اسلامی تہذیب کے مظاہر ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشنز آف سویلائزیشن۔ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور وہ چیزیں ہمارے معاشرے سے بدقسمتی سے ختم ہو گئی۔ ایک تو ہم جذباتی اور رد عمل کے رویوں پہ چل رہے ہیں۔ رد عمل ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس کو 2 گالیاں دی، اس نے مجھے 1 گولی ماری، میں نے اس کو 3 گولیاں مار دی، اس نے مجھے کلاشنکوف ماری، میں نے پورا بلسٹ مار دیا۔ یہ رد عمل کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ نظر آ گا۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں پاکستان کو کتنے بڑے مسائل درپیش ہیں، اور ہم ٹیلی ویژن کے اوپر پولیٹیکل سرکس لگا کے پوری قوم کو ان تمام مسائل سے ہٹا کے اس پہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا قوم میں تہذیبیں وہ رد عمل سے نہیں بنتی،
وہ پرو ایکٹیو عمل سے بنتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پرو ایکٹیو اس کے ذریعے ہمیں کام کرنے کی توفیق دیتی ہیں۔ میں چند ایک تصویریں آپ کو ہمارے معاشرے کی دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے موو کرتے ہیں کہ کس طرح یہ جو رویے ہیں جن کو ہم اسلامی سمجھ کے اپنے معاشرے کے اندر پروموٹ کرتے ہیں، یہ کتنے، مثلاً ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی عالم دین نے کسی دوسرے عالم دین کے متعلق یہ فتویٰ دیا کہ یہ واجب القتل ہے، اور یہ تو فتوے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے جن کے اندر لکھا ہوتا ہے مباح الدم۔ یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں طالبان اور یہ اس مباح الدم کی ٹرمینالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہمارے معصوم بچوں کے اوپر بمبوں سے حملے کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ اور تصویریں جو ہمارے معاشرے کی وہ دکھاتا ہوں۔ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور یہ حقیقی واقعات ہے، یہ کوئی فرضی واقعات نہیں، میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ حقیقی واقعات ہیں۔ ان کی شادی ہوتی ہے، اور مطلب وہ 1 سال ان کا ہنسی خوشی گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہونے کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ لڑکی جو ہے اس کی بیوی بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ کراچی کا واقعہ، اور اس کا سکا باپ 5 دن کی بیٹی کو گولی مار کے مار دیتا ہے، اور اس کی بیوی تڑپ تڑپ کر 1 ہفتے کے اندر مر جاتی ہے۔ اور باپ کیوں بیٹی کو مار دیتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو۔ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک 14 سال کے بچے کو کوئی یہ چیز اٹھاتے ہوئے پکڑ لیا۔ اب ہمارے معاشرے میں رواج ہے، عام رواج ہے، کسی شخص کو پکڑیں گے، آپ اس کو مارنا شروع کر دیں اور باقی اس کو مارتے جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے نہیں کیوں مار رہے ہو، پوچھیں گے نہیں، اس کو مارتے جائیں گے۔ وہ لڑکا اس نے کوئی چوری کی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا، لوگوں نے مار 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 کے اس کو وہیں پہ مار دیا، اور وہ 15 سال کا لڑکا وہاں سسک سسک کے مر گیا۔ اب میں آپ کو چند خطرناک مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے سیالکوٹ کے سری لنکا والا واقعہ جو ہے وہ سنا ہوگا۔ اب ہوا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا جو انسٹیٹیوٹ ہے نا یہیں نیچے ہے، یہ بیسمنٹ میں، تو میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں وائٹ واش اور ہر چیز ہمیشہ اس کو رکھتا ہوں جس طرح آرمی کے وہ ہوتے ہیں۔ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پہ وہ آ کے اپنے سٹیکرز لگائیں، چاہے سٹیکر کے اوپر اسلامی نعرے لکھے ہوں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جن سٹیکرز کے اوپر اسلامی نعرے لکھے ہوتے ہیں وہ اسلام کی پروموشن کے لیے نہیں ہوتے، وہ کسی خاص گروپ یا فرقے کی پروموشن کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی مشینوں کے اوپر اس طرح سٹیکر لگائے گئے تھے، سٹیکر لگائے گئے تھے، اور وہ جو فیکٹری ہے وہاں فٹ بال بنتے تھے اور انٹرنیشنل وہ ایکسپورٹ ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کی وجہ سے کتنے ارب ڈالر کا سیالکوٹ میں انڈسٹری کو نقصان ہوا۔ اس نے کہا یہ مشینیں صاف کر دو، مشینیں صاف کر دی، اس سٹیکر اتروا دیے۔ وہ کوئی سٹیکر نیچے گر گیا ہوگا یا کچھ اس قسم کی بات ہو گئی ہو تو وہ اس کو اٹھا لو۔ اب وہ ملازمین کے اوپر سختی کرتا تھا کہ کام کرو، تو انہوں نے اس کو فوری طور پہ سٹنٹ بنایا اور اس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کو بچا کے لے گئے، پھر انہوں نے کہا یہ بچ گیا تو یہ تو ہمیں نوکری سے نکال دے۔ چنانچہ اس کو پکڑ کے نیچے لے آئے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے، جب ہم وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ جی جب لوگ اسے مار رہے تھے تو اس نے کہا مجھے نہ مارو، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ نہ، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے مارتے رہے، مار مار کے جب اس کی جان نکل گئی تو اس کی لاش کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر سیلیبریشنز کی، اور وہ سیلیبریشنز کرنے والے اپنے آپ کو عاشق کہتے تھے۔ ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک پاگل آدمی۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ اول فول بک رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ نارمل انسان ہے یا پاگل ہے۔
ایک گاؤں میں ایک شخص پاگل پن کا اس کو مظاہرہ تھا، وہ پاگل تھا، پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، اور پاگل کوئی بھی بات کر سکتا ہے، تو ہم پاگل کی بہت ساری حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور پاگل کا علاج کرنا چاہیے، اس کو مار دینا اس کا حل نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، وہ بھاگ کے مسجد میں چلا گیا، مسجد کے امام نے مسجد کے دروازے بند کر دیے، یہ تلمبہ کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے اس کو مسجد سے نکالا، دروازے توڑ کے مسجد سے نکالا، اس کو مارا، جب اس کی جان نکل گئی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، اور کاٹنے کے بعد اس کی لاش کو پھانسی دی، اس کی لاش کو پھانسی دی۔ کل کا ایک واقعہ ہے کہ یہ کوہستان کے علاقے میں ہوا، وہاں چائنیز کام کرتے ہیں۔ اب وہ چائنیز جو ایڈمنسٹریٹر تھے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ورکرز بعض کا بڑے سلو ہوتے، کام نہیں کرتے، تو وہ کام لیتا تھا، سختی کرتا تھا، ڈرائیورز جو ہیں ان سے سختی کرتا تھا۔ تو اس نے کوئی بات کہی، اس نے کہا جی ہم تو چلے گئے ہیں نماز پڑھنے چلے گئے، یہ کرنے چلے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ چائنیز وہ جو ہماری زبان نہیں بولتا، ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے، اس نے کوئی اس کو کہا ہوگا کہ تم کام پہ کیوں نہیں آئے؟ اس کے اوپر اسی وقت یہ نعرہ بنا دیا کہ یہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، اور اس کو جلانے لگے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر اسے جلا دیتے تو یہ سری لنکا والا دوسرے واقعہ نہ ہو جاتا، اور اس کا پاکستان کے ساتھ کیا بنتا؟ ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک شخص کہتا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، ایئرپورٹ سے میں نکلا، اس نے مجھے کہا ٹیکسی میں میری میں بیٹھو اور چلو، چل پڑے۔ میں نے اس کو پیسے دیے، جب میں نے پیسے دیے تو وہ جھگڑا کرنے لگا پیسوں پر، تو میں نے کہا کہ آپ ٹیکسی روکو، اور میں اتر گیا، اور میں اتر کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ وہاں سے چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد اور بندوں کو ساتھ لے کر آ گیا، اور ان بندوں کو کہنے لگا، شور مچانا شروع کر دیا کہ اس بندے نے بلاسفیمی کی ہے، اور وہ لوگ مجھے مارنا شروع ہو گئے۔ وہ تو وہاں قریب سے پولیس والے آ گئے اور انہوں نے اس کو بچایا۔ تو یہ ایک نارمیٹو ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جب یہ آپ میں سے کئی لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہوں گے، خاص طور پہ پنجاب میں، یہاں خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، تو یہ جب حدود آرڈیننس لاگو ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ جھوٹے مقدمے اس کے بنانے شروع کر دیے۔ تو اب لوگوں نے یہ بلاسفیمی کے جھوٹے الزامات کے ذریعے لوگوں کو اس طرح وکٹیمائز کرنا شروع کر دیا، جس کے ساتھ پولیٹیکل اختلاف۔ آپ دیکھیں پورا چینل جو ہے وہ دوسرے چینل کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگاتا ہے، پوری ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بلاسفیمی کے الزام لگاتی ہے۔ یہ سب ایگزامپلس ہیں اس بڑھتی ہوئی انٹالرنس کی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اور یہ ٹالرنس اتنی خطرناک ہے کہ یہ خاندانوں کو، بچوں اور والدین کو اور قریبی ترین رشتہ داروں کو کھا رہی ہے۔ اور دوسرا اوپر سے اس ٹالرنس کے اوپر آگ لگانے والے یہ یوٹیوبر ہیں، جنہوں نے بظاہر داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے حلیے بھی اسلامی بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسے اختلافی موضوعات کو چھیڑتے ہیں جس کی وجہ سے جنگ و جدل جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تصویر ہے کہ بھانجی اور بھتیجی دونوں کسی مدرسے میں پڑھتی تھی۔ رات کو کسی مذہبی ایشو کے اوپر ان کا آپس میں ڈیبیٹ ہوا۔ صبح اٹھ کے جو پھپھی ہے اس نے اپنی بھتیجی کو چھری مار کے اس کا گلا کاٹ دیا، اسے مار دیا۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلاسفیمی کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلاسفیمی کی۔ ہمارے ہاں خوابوں کے نام پہ لوگوں کو کتنا گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ تصویریں دیکھ کے، یہ راولپنڈی کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم پرنٹنگ پریس ہے ہمارا، ہم قرآن پاک بھی چھاپتے ہیں، اور جو اس میں ویسٹیج ہوتی ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو باقاعدہ ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ قرآن پاک کو ڈسپوز آف کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پرانے کاغذوں کو چلو میں کوشش کرتا ہوں۔
اچھا، قرآن پاک کو یعنی وہ اس پرانے کاغذوں کو دفنا دیا جاتا ہے یا ان کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے یا ان کو آگ لگا دی جاتی ہے اور اس مٹی کو سنبھال لیا جاتا ہے؟ تو اسی طرح راولپنڈی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک بچے کو اس کے مدرسے کے استاد صاحب نے کہا کہ یہ قرآن پاک کے کچھ اوراق ہیں، یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو آپ لے جائیں اور لے جا کے ان کو وہاں قبرستان میں ڈسپوز آف کر دیں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنے کے لیے وہ کاغذ لے کے گیا اور وہاں اس نے جا کے وہ گڑھا کھودا اور اس کے اندر جو ہے وہ اوراق رکھ دیے۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بلاسفیمی کر رہا ہے۔ پھر وہ اس مدرسے کے استاد آ گئے، اس کو پولیس کے پاس لے گئے، تو پولیس والے بھی ڈرتے ہیں اس قسم کے معاملات میں، تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ جی یہ ایک شرعی طریقہ ہے، قرآن پاک کے اوراق جو شہید ہو جاتے ہیں یا ان کو ڈسپوز آف کرنا ہو تو ون آف دا میتھڈ جو ہے یہ طریقہ ہے جس میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے پیچھے وہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ایک جذباتیت ہے، اور اس جذباتیت کے ذریعے ہم اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو دوسروں کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سارے میں جو بنیادی فلسفہ جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا وہ ہے کہ ہر انسان اگر اپنی غلطیوں کا احساس کرے، اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں جو ہیں اس کو ریئلائز کرے، اور سب سے جو خطرناک ٹرینڈ ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ہے تقوی کا تکبر، کہ ایک شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت متقی ہوں، اور پھر وہ جو تکبر ہے وہ اس کے سارے گناہوں کو، اس کی ساری نیکیوں کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ اور ہماری حالت اس طرح ہوئی ہے کہ یعنی تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، ریت اس نگر کی اور جانے کب سے۔ تو ہم مختلف پروگراموں کے ذریعے اس ٹرینڈ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارے سامنے بنیادی چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ ابھی رسول نہیں بنے تھے، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، عربوں کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ صرف جو پیور حلال کمائی ہے اس کو بیت اللہ کی تعمیر پہ خرچ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کر دیا۔ وہ حتیم والا حصہ، ان کے پاس پیسے اتنے کم تھے کہ وہ حتیم والا حصہ جو ہے وہ بھی اس میں نہ ڈال سکے۔ انہوں نے لکڑی جو ہے وہ جدہ میں ایک پرانا جہاز وہاں تھا، اس جہاز کی کچھ تھوڑی سی لکڑی بھی خریدی اور اس کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اب جھگڑا یہ پڑ گیا کہ یہ حجر اسود کون لگائے۔ آپ کو پتہ ہے عرب سخی تھے، بہادر تھے، لیکن انٹالرنٹ بھی تھے۔ میں دور جاہلیت کے عربوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہر قبیلہ کہنے لگا یہ تو ہم لگائیں گے۔ فائنلی کسی نے کہا کہ یہ آپ نہیں لگائیں گے، اس کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو صبح سب سے پہلے آئے گا، اور صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہیں، ہم ان پہ راضی ہو گئے، یہ صادق اور امین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبائل کو بلایا، ایک چادر منگوائی، اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، تمام قبائل کے لیڈر سے کہا اس کو اٹھاؤ، اور اس کے بعد اس مقام پہ جا کے اس کو نصب کروا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ریکنسیلیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس ریکنسیلیشن کی ایگزامپل سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکے میں کتنی تکلیفیں دی گئی، مکے والوں نے کتنا ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تو وہ حق بجانب تھے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہندا کا واقعہ دیکھیے، ہندا نے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی. اور جب فتح مکہ ہو گیا تو کپڑا منہ پہ ڈال کے وہ ہندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، کہا ہندہ جب تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھے وہ پورا منظر یاد آتا ہے، لیکن ساتھ ہی رحمت للعالمین نے معافی دیتے ہوئے کہا جو ہندہ کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی. اور پھر یہ ہندہ، اس نے کیا کیا؟ ہندہ نے اور اس کے بچوں نے اور بیٹوں نے، یعنی یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں، یہ وہ سب لوگوں کی ایگزامپلس ہیں جو مکے میں مسلمانوں کو ستاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے آخر میں، فتح مکہ کے بعد اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، یہی وہ لوگ تھے جو ریکنسیلیشن کے پروسیس کے تحت اسلام کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کو پروٹیکٹ کیا. چنانچہ حضرت عمر کے دور میں بڑی امپورٹنٹ جنگ ہوئی. اس جنگ میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کئی عیسائی بادشاہ تھے، اور اس جنگ نے فائنلی فیصلہ کر دیا کہ یہ مڈل ایسٹ، سیریا، فلسطین، مصر، یہ سارے علاقوں پر کون حکومت کرے گا. تو پہلا جو دن تھا اس جنگ کا، لوگ شکست خوردہ واپس آئے، مرد بھاگتے ہوئے واپس آئے. تو ہندہ نے عورتوں کو اکٹھے کیا، کیونکہ وہ جنگوں میں عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں. ان سے کہا کہ خیموں کے بانس نکال لو. عورتوں نے خیموں کے بانس نکال لیے اور اپنے مردوں سے مارنا شروع کر دیا. ان سے کہا واپس جاؤ، جنگ جیت کے آؤ یا پھر شہادت لے کے آؤ، ہمیں شکست خوردہ مرد نہیں چاہیے. تو اس طرح انہوں نے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح کیا مکے کو، یہ دلوں کی فتح تھی، یہ زمین کی فتح نہیں تھی، علاقے کی فتح نہیں تھی، یہ فتح تھی دلوں کی. اور دلوں کو فتح کرنے کے لیے برداشت، تحمل اور رواداری کی ضرورت ہوتی. میرے پاس وقت نہیں، مجھے لگتا ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، میری یہ سعادت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طالب علم ہوں، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر عفو درگزر، رواداری، انکساری، عاجزی، اس کا مظاہرہ کیا. یہ جو تکبر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم اس کے اندر گھس سکتے ہو، نہ تم اس کو پھاڑ سکتے ہو. تو ہم کس لیے تکبر کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو برابر کیا، ان کو آزاد کیا. اور بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد کیا، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے. تو اس طرح کے بہت سارے رویے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اور ان معاشروں میں یعنی ان رویوں سے ہمیں اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان رویوں کی وجہ سے ہی دیکھیں پاکستان، اگر آپ پاکستان کے حالات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ دیکھیں، نیپال ترقی اپنا بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے، یہ ویتنام ترقی کر سکتا ہے، ایتھوپیا ترقی کر سکتا ہے، تو پاکستان کیوں ترقی نہیں کر سکتا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے تکبر، انانیت، اور یعنی مثلا آج کل آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، ایک بندہ چل رہا ہے، اس کے آگے دو بندے بندوق لے کے چل رہے ہیں، دو ہٹو بچو کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، اور یہ اس کی شخصیت کا بڑا پن دکھایا جا رہا ہے. اور بدقسمتی یہ کہ اسی قسم کا بڑا پن دینی ائمہ کے متعلق بھی دکھایا جا رہا ہے. یہ جاہلیت ہے. اسلام اس قسم کے تکبر اور اس قسم کے غرور کے رویوں کو پسند نہیں کرتا.
جس میں انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو جو ہے وہ محکوم سمجھے اور دوسروں کے اوپر ہو۔ تو یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ اس کرائسس میں ہے، اور ہماری حالت یہ، اللہ نے ہمارے پاس اتنی اپرچونٹیز دی ہوئی ہیں، اتنا کچھ ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو 4 ارب ڈالر صرف ہوائی جہازوں کے ٹکٹ پر اینولی خرچ کرتے ہیں۔ 4 ارب ڈالر ہم دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز کو اینولی دیتے ہیں، اور 1 ارب ڈالر کے لیے ہم IMF کے منتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں، اجتماعی رویے ہیں، جس میں محبت کی بجائے نفرت نے حسد نے جگہ لے لی ہے، اور ہمارے اندر وہ اسلامی رواداری ختم ہو گئی ہے۔ ہم مسلمان ہونے سے زیادہ، مولانا فضل الرحمان ایک ہماری تقریب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا جب میں دین کی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ مسلک سے غداری کر رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس چیز کو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ فرقہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، دین امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرقہ دین کے اندر ہے، دین فرقے کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس وقت تو ہماری حالت یہ ہے کہ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے، اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر محنت کریں، کوشش کریں، اور اس کوشش کے ذریعے اس وطن عزیز سے جو مشکل صورتحال جس میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس مشکل صورتحال سے نکالیں۔ ہماری بہت ساری خوشیاں تھیں، ہماری بڑی کامیابیاں ہوتی تھیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو 90s 93 94 تک پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک تھا، آگے بڑھنے والا ملک تھا، اور ہاکی کے سارے ٹائٹل ہمارے پاس ہوتے تھے، کرکٹ ہمارے پاس ہوتا تھا، پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پوری دنیا سے لوگ آ کر پڑھتے تھے، اور لوگ پاکستان میں اس وقت موٹر ویز نہیں تھے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں، لیکن امن تھا، ہر طرف لوگ جو ہے وہ جا سکتے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ سب سے فیوریٹ ڈیسٹینیشن تھی جہاں سے دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے کام کرتے تھے، اور تمام فلائٹیں جو ہیں وہ کراچی سے ہو کے جاتی تھیں۔ پھر یہ رواداری آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ قافلے خاک ہوئے دشت میں کتنے، کاش خوشیوں کی طرح درد بھی ہجرت کرتے۔ ہمارے خوشیاں ہجرت کر گئی، اور ہمارے درد جو ہے وہ دن رات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس مختصر سی محفل میں میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، اور اس مطالعے کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور وہ دلوں کو اس لیے فتح کیا کہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ میں آخر پہ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کا بول بھالا ہو گیا، تو اب یہ سمجھا جانے لگا کہ اسلام جو ہے وہ ایک یعنی نارمیٹو فیتھ بن گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور مال غنیمت میں جو مکے والے تھے ان کو زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو بعض مدینے والوں کے ذہن میں آیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو چھوڑ کے مکے میں تو نہیں آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے انصاری صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اکٹھے کیا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ میں نے سنائی دی ہے، اور اگر تم یہ کہو کہ فلاں کو زیادہ دے دیا تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اپنے ساتھ ساز و سامان لے جائیں، بھیڑ بکریاں لے جائیں، مال غنیمت لے جائیں، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو انصاری صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا
کہ اس مسجد میں دعا کیجئے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، تاکہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے گلی گلی، محلے محلے، سڑک سڑک، گاؤں گاؤں، اس آگ کو بجھایا جا سکے۔ آپ یقین کیجئے نسل در نسل خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، اور کس وجہ سے چل رہی ہیں؟ یہ کل اسلام آباد کی کچہری میں ایک قریبی رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کو گولی مار کے مار دیا جو کہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ کیوں مار دیا؟ اس لیے مار دیا کہ وہ جو حسد ہے، جیلسی ہے، دوسرے کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا۔ قرآن و سنت میں رشتہ داروں کے وراثت میں حصے مقرر کر دیے، اگر ہم ان حصوں کو تسلیم کر لیں تو کون سا جھگڑا پیدا ہوگا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رواداری اور تحمل و برداشت کو لے کر آئیں، اور ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ یہ ایک سوال انہوں نے کیا کہ کپڑے کس طرح کے پہنتے تھے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسی مسائل موجود ہیں کہ ایک صحابی کو، یعنی بدر کے شہداء کو جب دفناتے تھے تو ان کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا، اور چہرہ ڈھانپتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ تو میں اس کی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بہاولپور میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے دور میں کسی صحابی کی لوگوں نے دعوت کی۔ جب دعوت کی تو اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو وہ جو نماز پڑھانے لگے صحابی، تو انہوں نے اپنی قمیض اتار دی اور تہمت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا لی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کے پاس اللہ نے اتنا کچھ دے دیا اور تم لوگ یہ بہانے کرتے ہو لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس تو اتنا مشکل لباس ہوتا تھا کہ ہم سطر بھی نہیں ڈھانپ سکتے تھے۔ تو لباس کے متعلق، کھانوں کے متعلق، اور یہ الحمدللہ آپ کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اسلامی کلچر اور سویلائزیشن میں یہ چیز نظر آئے گی کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس لباس کو پروموٹ کیا جو کمفرٹیبل تھا، جس کے ذریعے سے زینت ہوتی تھی، اور جس کے ذریعے سے لباس جو ہے یعنی وہ انسان کا کمفرٹیبل ہوتا تھا۔ اس کے لیے جنرل پرنسپل بتا دیے گئے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، کوئی گند نہیں لگا ہونا چاہیے، جسم کو بھی صاف رکھنا ہے، لباس کو بھی صاف رکھنا ہے، اور اگر لباس صاف نہیں ہے تو آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہم لباس کو بھی صاف رکھتے ہیں، جسم کو بھی صاف رکھتے ہیں، لیکن ارد گرد ماحول جو ہے اس کو گندا رکھتے ہیں، اس کی صفائی، اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی خاص لباس اسلامی یا کوئی خاص لباس غیر اسلامی نہیں ہے۔ جس لباس کے اندر شائستگی ہے، تمدن ہے، تہذیب ہے، وہ لباس اسلامی ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جی اس نے پینٹ پہنی ہوئی تھی، یہ مغربی لباس ہے۔ یاد رکھیں کہ پینٹ جو ہے یہ ترکوں کا انوینٹڈ ڈریس ہے۔ اگر آپ یورپ کی مڈل ایجز کی تہذیب کو دیکھیں، وہ تو بہت کھلا ڈلا لباس پہنتے تھے، اور ان کے ہاں لباس میں وہ پیچھے جب چلتے تھے تو وہ لباس زمین کے اوپر ساتھ چلتا تھا۔ تو یہ اوٹمنس نے فوج کے لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ فوج جب موومنٹ کرتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی میں ایک سمارٹ ڈریس کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ ایک یعنی نسبتاً جو پینٹ ٹائپ کا لباس ہے اس کو کیا۔ تو لباس ایسی شریعت نے زندگی کے لیے دو بنیادی پرنسپلز دیے۔ میں بیسیکلی شریعت کا پروفیسر ہوں، اور میں نے جامعہ زیتونہ جو تیونس میں ہے اور سب سے قدیم اسلامی یونیورسٹی ہے، وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے کمپیریٹیو فقہ میں۔ اس میں ایک ہیں ثوابت، دوسرے ہیں متغیرات۔
انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں، ثوابت انٹیکٹ فاؤنڈیشنز ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن جو متغیرات ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو شریعت کے احکام میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اسی لیے ہم شریعت کو کہتے ہیں کہ یہ مکمل نظام حیات ہے۔ اب لباس دیکھیں، ہم آج سے 10 سال پہلے کس طرح کا لباس پہنتے تھے، 60s میں کیسا لباس پہنا جاتا تھا، 70s میں کیسا لباس پہنا جاتا تھا۔ ود دی پیسج آف ٹائم لباس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی جاتی ہے، اور اس میں ہم دوسروں کا لباس جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ پھر لباس ایک کلچرل چیز ہے۔ مثلا جو بیسیکلی شلوار قمیض اس وقت ہم پاکستان میں پہنتے ہیں، یہ اصل میں بلوچی ڈریس ہے، اور یہ وہ بلوچی ڈریس ہے جو عربوں کے ڈریس سے متاثر ہے، ورنہ سب کانٹیننٹ میں مسلمان زیادہ تر جو ہے وہ پجامہ پہنتے تھے، اور یہ پاکستان کے اندر آ کے انٹیگریشن کے پروسیس میں وہ جو بلوچی شلوار ہے اس کا گھیرا تھوڑا سا کم کیا گیا، وہ تو پورا تھان لگ جاتا تھا تو اس کو تھوڑا سا، اور پجامے کا گھیرا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا کیا گیا، قمیض کو تھوڑا سا لمبا کیا گیا۔ اب شلوار قمیض ایک ایسا فیزیبل ڈریس ہے، یہ عربوں کے چوغے سے بھی زیادہ کمفرٹیبل ہے، کیونکہ اس لباس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں، اور ہمارے تبلیغی بھائیوں نے اس لباس کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ تو یہ اچھا لباس ہے، پاکستانی لباس ہے، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اسلامی کلچر کو۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یہ صرف یہی لباس اسلامی ہے اور باقی لباس غیر اسلامی ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس قسم کی انکلوسیو اپروچز کے ذریعے کلچرل چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کلچرل چیزیں ہیں، مثلا ہم پہلے کسی اور طرح کے کھانے بناتے تھے، مجھے یاد ہے 1975 تک پنجاب میں چکن کڑھائی کا یا مٹن کڑھائی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ آج پنجاب میں مٹن اور چکن کڑھائی کے بغیر کوئی کھانا نہیں بنتا۔ یہ اصل میں پختون بالٹی گوشت کا کانٹیکسچولائڈ ورژن ہے، جو 1975 میں لاہور میں ایک ہوٹل سے شروع ہوا اور اس کے بعد پورا پھیل گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ دم پخت جو خیبر پختونخوا کا ہے، اس کو سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے صوبوں میں بھی کھا رہے ہیں۔ میں نے جب پی ایچ ڈی کی، میں 93 سے 98 تک ٹیونس میں رہا، 5 سال وہاں رہا، تو وہاں ہم شوارما کھاتے تھے، وہاں پہ ہم عربی کھانے کھاتے تھے، ہمس کھاتے تھے، تو دل میں یہ ہوتا تھا کہ یار یہ کھانے جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ملنے شروع ہو جائیں۔ اور اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں جگہ جگہ وہ کھانے آپ کو ملنے شروع ہو گئے۔ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے کھانوں میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حلال ہیں، یعنی ہمارے مسلمانوں کو حلال کھانوں سے اتنی رغبت ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، تو وہاں ہمارے جو دیسی بھائی ہیں وہ ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں گے، شراب کی 2 بوتلوں کا آرڈر بھی کریں گے، لیکن ساتھ کہیں گے کہ گوشت ہمیں حلال کھانا۔ تو ایک تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے کھانوں میں یہ ہے کہ وہ حلال کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر میٹ ڈومینیٹ کرتا ہے، گوشت کھاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس میں نمک مرچ مسالے جو ہیں یہ بہت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے ریفلیکشن، اور یہ کلچر جو ہے آپ کو، یہ کراس کلچرل چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ میں آ کے بہت ساری متغیرات کو اڈاپٹ کیا، یہاں کی لوکل کلچرز کو اڈاپٹ کیا۔ یہاں کا گرم موسم تھا، سر ڈھانپنا ضروری تھا اسلام کے حوالے سے، تو یہاں پہ عورتوں نے اپنے لیے دوپٹہ جو ہے اور چادر اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اسی طرح جب یہاں صوفیہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو دین کو بغیر میوزک کے سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، دنیا میں میوزک کی انوینشن اصل میں ریلیجوسٹی کے لیے ہے۔ یہ ریلیجن کی جو ورسز ہیں ان کو ریسائٹ کرنے کے لیے میوزک بنا۔ اصل جو میوزک یعنی بائبل کی آیات کو پڑھنے کے لیے، اسی لیے آپ کسی جتنے بڑے چرچز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ ہارمونیم اور اس قسم کی چیزیں ملیں گی۔ ہندوؤں کے ہاں بھی جو رقص ہے اور میوزک ہے وہ ان کی ورشپ ہے۔ اب جب ہمارے صوفیہ یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہندو تو مذہب کو بغیر اس کے سمجھتے نہیں، تو انہوں نے پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قوالی ایجاد کی، اور قوالی میں وہ انسٹرومنٹ رکھے جو مسلمانوں کے ہاں ممنوع نہیں تھے، اور وہ طریقہ رکھا جس کو شریعت نے اپروو کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے، اب آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں وہاں تھا، تو وہاں ایک بہت پرانا تھیٹر ہے،
اس میں نصرت فتح علی خان نے آ کے قوالیاں کی. اب وہ اردو میں قوالی پڑھ رہے تھے, لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں تھی, لیکن لوگ ان کی قوالیوں کے اوپر پاگل ہو رہے تھے. تو یہ کانٹیکسچولا, یعنی یہ وہ جس کو میں کہتا ہوں نا متغیرات, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کلچرل ہوتی ہیں, اور کلچرل چیزوں کے اندر صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو جو ممنوع ہے. اور ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ شریعت میں حلال اور حرام کے درمیان 7 درجے ہیں. حنفی فقہ کے ذریعے 7 درجے ہیں. ان 7 درجوں میں ہم صرف 2 ہی درجے رکھے ہوئے ہیں, ایک حلال اور حرام, باقی کسی چیز کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. ہم صرف بلیک اینڈ وائٹ کی بات کرتے ہیں, ہم صرف بلیک اینڈ وائٹ کی بات کرتے ہیں. بلیک شیطان ہوتا ہے, وائٹ فرشتے اور انبیاء ہوتے ہیں, عام انسان تو گرے ایریاز میں ہوتے ہیں. گرے کی ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل بٹن چلانے سے اور بٹن بند کرنے سے. ایسا نہیں ہے. زندگی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس کمپلیکیٹڈ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں اختلاف رائے جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اختلاف رائے کو سمجھنا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انٹرپریٹیشن کو دیکھیں, قرآن ڈیوائن ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اگر وہ اتھینٹک ہے, اس کی سند ٹھیک ہے, اس کا متن ٹھیک ہے, وہ صحیحین میں رپورٹڈ ہے, تو وہ بھی ڈیوائن ہے. لیکن قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور حدیث کی انڈرسٹینڈنگ ہیومن ہے, انسانی ہے. وہ درست بھی ہو سکتی ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی. یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے امام ابو حنیفہ کا واقعہ بتایا. لڑائی ہو گئی کسی بات. بیوی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو تمہیں طلاق. بیوی نے ناراض ہو کے ہسبینڈ سے کہا میں تم سے بات نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے عورتیں جب ناراض ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کہتی. تو ہسبینڈ نے کہا اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو تمہیں طلاق. بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی. جب صبح ہو گئی تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا کہ اب یہ کیا کیا جائے. تو وہ حضرت سفیان ثوری کے پاس گئے, ان سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی طلاق ہو گئی, یہ تو کنڈیشن لگائی تھی اور کنڈیشنل طلاق ہو گئی. تم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے بات نہ کی تم سے تو یہ اس کو طلاق ہو جائے گی, اور اس نے بات نہیں کی تو طلاق ہو گئی. وہی معاملہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس لایا گیا. انہوں نے کہا وہ واقعہ سناؤ. جب انہوں نے واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا جاؤ تم جا کے میاں بیوی کے طور پہ رہو, طلاق نہیں ہوئی. تو امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کو خط لکھا, اتق اللہ یا ابا حنیفہ, آپ لوگوں کو کیسی لائف گزارنے کا موقع کہہ رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے پھر وہ واقعہ سنا, اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ جب ہسبینڈ نے اپنی وائف سے کہا کہ اگر تم نے بات نہ کی تو تمہیں طلاق, تو اس کے جواب میں جب عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی, تو اس نے بات کر دی, اس لیے وہ شرط پوری نہیں ہوئی. ایک اور واقعہ امام ابو حنیفہ کے متعلق ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں, ایک اوپر کے رہتی تھی اور ایک نیچے رہتی تھی. لڑتی تھی آپس میں ظاہر. تو وہ ایک دن سیڑھی کے اوپر چڑھ کے جا رہا تھا, تو درمیان میں پہنچا تو وہ لڑائی شروع ہو گئی. تو اب کہتا کہ اگر میں اوپر جاؤں تو نیچے والی کو طلاق, اور نیچے جاؤں تو اوپر والی کو طلاق. اب وہ وہیں پہ بیٹھ گیا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا, پھر طلاق ہو جائے گی. تو لوگ دوڑے دوڑے امام ابو حنیفہ کے پاس گئے. تو امام ابو حنیفہ کہتے کہ اس کو کہو کہ ایک سیڑھی اور لگائے اور اس سیڑھی کے نیچے اتر آئے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس نے یہ جو قسم ہے وہ اس سیڑھی کے حوالے سے کھائی. تو ہمیں دین کے معاملات کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, ان کے لیے تکلیف دہ معاملات جو ہیں وہ نہیں کرنے. اور یاد رکھیں انسان غلطیاں کریں گے, اسی لیے تو ہم معافی مانگتے ہیں, اسی لیے تو اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں, روتے ہیں. غلطی کرنا یہ انسانی شیوا ہے, غلطی کے اوپر اڑ جانا اور تکبر اختیار کر لینا یہ شیطانی شیوا ہے. اس شیطانی شیوے نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ادراک کریں. میں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت بھی کم ہے اور مجھے ایک جگہ جانا بھی ہے, تو میں یہاں پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اور میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں, اجاڑ موسم میں
ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی۔ پاکستان کے زوال میں کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے۔ یہاں ڈاکہ ڈالنے والے، لوگوں کو مارنے والے، قتل کرنے والے، چوریاں کرنے والے، موبائل لوٹنے والے، ون ویلنگ کرنے والے، خود کچھ دھماکے کرنے والے ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ اس میں کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی امریکن نہیں ہے، کوئی یورپین نہیں ہے۔ ہماری تمام خرابیوں کا سبب ہمارے اپنے رویے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو کیسا جی میں ملال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔